الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام کے فضائل سے متعلق جو مشاہدات مجھے کرائے گئے ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ جنگل میں ایک ممبر ہے جس میں چڑھ بیٹھا۔ جب میں اس کی ایک سیڑھی پر چڑھ گیا تو میں نے زمین کی طرف دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے دور ہوا میں ایک اور ممبر ہے، یعنی پلیٹ فارم بنا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ جب تک اللہ تعالیٰ بلند فرماتا جائے گا میں چڑھتا جاؤں گا، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے میں پہنچوں گا، اور واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں۔ اسی سوچ میں کئی درجے اوپر چڑھ گیا۔ جب مڑ کر دیکھا تو صرف 2 درجے نظر آئے کہ جن پر میرا پاؤں تھا، باقی کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو صرف ہوا پر نظر پڑتی تھی۔ میں نے درود اور سلام کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ مجھے سلامتی کی راہ پر چلائیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سیاہ دھاگا ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ پل صراط ہے جس نے مجھے آ گھیرا ہے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اس کٹھن منزل کو عبور کرنے میں کام آئے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی کہ اگر اس منزل کو عبور کرو گے تو اس کنارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ملاقات سے مشرف ہو گئے۔ یہ بات سن کر میں پھولے نہ سمایا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں درود و سلام کا وسیلہ پیش کیا تو مجھے ایک نورانی بادل نے اٹھایا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بائیں طرف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیچھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ضامن ہو جائیں۔ فرمایا میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہارا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ میں نے دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود اور سلام پڑھنا لازم کر لو اور فضول کھیل کود سے دور رہو۔ پھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور عرض کیا ماموں جان میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے میرا کندھا پکڑا اور جھنجھوڑ کر فرمایا میں بھی تیرا دادا ہوں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیرے دادا ہیں۔ جب انہوں نے میرا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑا تو میں دہشت زدہ ہو کر بیدار ہو گیا۔ اب میرا کندھا درد کر رہا تھا۔ میں اپنی غفلت، جہالت اور بھول پر سخت نادم تھا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ماموں جان کہہ کے بلایا۔ باخدا کتنے دن میں اس بات پر پریشان رہا۔ جب ہوش ٹھکانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر سوچ و بچار میں پڑ گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کھیل کود سے دور رہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس کھیل میں مشغول رہتا ہوں تاکہ اسے چھوڑ دوں۔ جب کئی دن اسی طرح گزر گئے تو سچ مچ ایک کھیل میں پڑ گیا۔ یہ کھیل ایک ملکیت اور رشتے کا مسئلہ تھا۔ میں اس جھگڑے میں ایک نیک آدمی کی وجہ سے پڑ گیا تھا۔ شرعی طور پر سب ٹھیک لگتا تھا، لیکن ایک طویل مدت کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ ایک کھیل ہے۔ تقریباً سال بھر گزر گیا اور مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہوئی۔ جب جھگڑے نے طول کھینچا تو میں اعتکاف کی نیت سے پہاڑ کی طرف یہ امید لے کے چل پڑا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ رات کو میں اس مقام پر بیٹھا ہوا تھا کہ 3 نیک آدمی میرے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ یقیناً تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان جو تنازع ہے، یعنی مسئلہ ہے، وہی تمہارے آنے کا سبب ہے۔ سنو، اس کی بیٹی تمہاری بیوی اور تم اس کے خاوند نہیں ہو سکتے۔ اپنی جان چھڑاؤ اور اس کھیل کو ختم کرو اور اپنے کام میں محنت کرو۔ اگر یہاں ٹھہرنا ہے تو بڑی خوشی سے، اور اگر جانا ہے تو فی امان اللہ۔ میں نے دل میں کہا میری خرابی یہی وہ کھیل ہے جس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ میں نے اس میں غور کیا۔ ہائے میری طویل غفلت، میری فکر کہاں چلی گئی تھی کہ جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع فرمایا میں اس کو بھول گیا
یہاں تک کہ سال بھر سے زیادہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم کیا گیا۔ میں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ کچھ دن تو یوں ہی اپنے کیے پر نادم ہوتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام کے وسیلے سے دعا کرتا رہا کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے اور شرف کلام بھی حاصل ہو جائے۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھ سے باز پرس فرما رہے ہیں اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو بھی اہل دنیا کے ساتھ ساتھ دینوی معاملات میں شامل کر لیا، اور مجھ سے اس کھیل پر بھی باز پرس فرمائی جا رہی ہے کہ جو میں کھیل چکا تھا۔ میں عرض کرتا ہوں اے میرے رب، تیرا فضل درکار ہے، اے میرے رب تیرے کرم اور رحمت کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس فرماتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے دل میں کہا، سوچ لیا کہ میں دوزخی ہو چکا ہوں۔ فوراً میرے دل میں یہ بات آئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جہنم سے بچانے کی ضمانت دی تھی۔ میں نے کہا، الہی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتا ہوں اور وہ میرے ضامن ہے۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرما رہے ہیں، میں صاحب شفاعت ہوں، میں صاحب عنایت ہوں اور میں صاحب الوسیلہ ہوں۔ میں نے کسی کہنے والے کو کہتے سنا، اے رب کیا یہ شخص جہنمی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہیں، یہ جہنم سے محفوظ رہے گا۔ میں گھبرا کر جاگ اٹھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ مجھ پر اپنی رحمت کرے گا اور قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔